عیسائی عالم پادری کے سوالات اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے جوابات۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں نجران کا ایک یہودی عالم اسلام پر اعتراضات کرنے کے لیے چند سوالات سوچ کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اجازت چاہی۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہودی عالم کو اپنی عدالت میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب یہ یہودی اندر داخل ہوا تو حضرت امیر المؤمنین سے خطاب کر کے عرض کرنے لگا، میں چند سوالات لے کر آیا ہوں، اجازت ہو تو بیان کروں۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، اپنے سوال بیان کرو۔ آپ کا قرآن جنت کا کچھ ایسا طول و عرض بیان کرتا ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جنت کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہوگا۔ یہ بتلائیے کہ جب جنت اتنی بڑی ہوگی تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مثل کی ہے؟ آسمان کا کوئی کفل ہے؟ زمین پر سب سے پہلا خون کس کا گرا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ اس کے چاروں سوالوں کے جواب دیجیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس وقت یہودی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے یہودی، اپنے جملہ سوالات کے جوابات سن لے اور چاہے تو نوٹ کر لے۔ تم نے قرآن پاک کی اس آیت پر اعتراض کیا ہے کہ جب جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے تو دوزخ کہاں واقع ہوگی؟ اے یہودی، مجھے اس بات کا جواب دو، جب رات آتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن آتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ پادری یہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ آپ نے فرمایا، یہودی، تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو میوہ ہائے جنت کی مانند ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قرآن ہے کہ تمام مخلوق اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو بھی اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ گویا جنت کے میوہ جات بھی اس طرح کے ہیں۔ یہودی، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ آسمان کا کفل کیا ہے؟ فرمایا، وہ شرک ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جائے۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا، کفل کی مفتاح کلمہ شہادت ہے جس کی پرواز و رسائی فرش سے عرش تک ہے۔ تمہارا چوتھا سوال یہ ہے کہ زمین پر سب سے پہلے خون کس کا گرا؟ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ گمان ہے کہ چمگادر کا خون سب سے پہلے زمین پر گرا۔ یہ غلط ہے۔ سب سے پہلے خون حضرت حوا کا تھا جو حضرت حابیل کی ولادت کے وقت زمین بوس ہوا تھا۔ یہودی نے کہا، باخدا سچ ہے، مگر میرے ایک سوال کا جواب اور دیجیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، آخری سوال بھی پوچھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ کہنے لگا، بتائیے، خدا کہاں پر ہے؟ حضرت مولائے کائنات نے متبسم ہو کر فرمایا، یہی سوال میں نے اپنے آقا مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا تھا، اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا،
7ویں آسمان کا مقیم ہوں اور اپنے رب کے پاس سے آیا ہوں۔ پھر دوسرا فرشتہ آیا، آپ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے رب کے پاس سے، 7ویں طبق زمین سے آ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ مغرب سے آیا اور ایک مشرق سے آیا، دونوں سے یہی سوال کیا گیا۔ انہوں نے بھی جواب دیا کہ ہم اپنے رب کے پاس سے مغرب اور مشرق سے آ رہے ہیں۔ پس اے یہودی، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، زیر زمین بھی ہے، بالائے آسمان بھی ہے۔ پس وہ کون سی جگہ ہے، کون سی جہت ہے جہاں وہ موجود نہیں؟ یہودی عالم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام المشارق اور المغارب، باب مدینہ الحکمت کے یہ جوابات سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔